اللہ نے ان زمینوں کو پیدا کیا، ان آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کائنات کو پیدا کیا ہے جب کوئی چیز نہیں تھی، تو خدا اس وقت بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت بھی رہے گا جب اس کائنات میں کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ازلی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے، اور ابدی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گا۔ اسی لیے سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا هو الاول والآخر، اللہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، والظاہر والباطن، اور اللہ ہے جو ظاہر میں بھی ہے اور اللہ ہی ہے جو باطن میں بھی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا مفسر اس آیت سے پہنچ کے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی مشکل ترین آیات میں سے ایک آیت ہے، اس لیے کہ اول کا آدمی کیا تصور کرے، زمانے کے ٹائم کے ریفرنسز کرے گا نا، آخر کا بھی یہی تصور کرے گا، اور اللہ اس سے بھی پہلے ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ قدم، اس کا معنی جانا ضروری ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں ہے، روح قدیم نہیں ہے، مادہ قدیم نہیں ہے، حق تعالی شانہ کی ذات مقدسہ ایک ہی چیز ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ آپ ذرا سوچئے، ایک جملے کی زد کہاں جا کر پڑتی ہے، اور کتنی آپ یہاں تک معلوم نہیں کیا تعلیم ہے، مگر ہمارے یہاں اس عرصے تک پڑھاتے رہے یہی کہ مادہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مادہ جو ہے وہ نہ پیدا ہوا ہے اور نہ فنا ہو سکتا۔ میٹر کے بارے میں یہی چیز لوگ کہتے رہے نا کہ مادہ نہ پیدا ہوا ہے اور نہ فنا ہو سکتا ہے، وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو نہ پیدا ہوئی ہے اور نہ اس پہ فنا طاری ہوگی۔ مادہ کو بھی اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے، یہ شکلیں جو مختلف صورتیں بنی ہیں اللہ ہی نے پیدا کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی روایت میں پوری تفصیل بیان کی کہ اللہ نے روشنی کو ایک دن پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اندھیرے کو ایک دن پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے 6 زمانے تھے، 6 وقت تھے جن وقتوں میں اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ ساری تفصیل مسلم کی ایک روایت میں آتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ مادہ قدیم ہے، روح قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، یہ الیاذ باللہ کفر کے جملوں میں سے ایک جملہ ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور اللہ ہی ہے جو ہمیشہ سے رہے گا۔ مادے پر بھی فنا طاری ہو سکتی ہے۔ جس چیز کا نام، ہم آپ کو ایک دلیل دیں، جس چیز کا نام فنا ہے وہ کیا ہے؟ موت ہے نا۔ آدمی پر موت آ گئی، مر گیا، پھول پر موت آ گئی، خزاں کے موسم میں جھڑ گیا، بلڈنگ پہ موت آئی، زلزلہ آیا، گر گئی۔ روح کی فنا ہے اور اس کی ختم ہو جانا ہے۔ یہ جو فنا ہے، جب موت ہے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن موت کو لایا جائے گا، اور موت کو لایا جائے گا دمبے کی شکل میں، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن لوگوں کو آواز دلوائیں گے فرشتوں کے ذریعے کہ لوگوں یہ موت ہے جو تم پہ آیا کرتی تھی، اور اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ گویا فنا پر فنا طاری کرنے والی بھی ذات اللہ کی ہے، اور لوگوں سے کہہ دیا جائے گا کہ بس آج کے بعد کوئی نہیں مرے گا۔ اور آپ نے فرمایا اہل جنت کے لیے وہ خوشی کا دن ہوگا اور اہل جہنم کے لیے غم کا دن ہوگا کہ موت اس کے بعد آئے گی ہی نہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی پر کسی کا ایمان ہے تو اسے ماننا چاہیے کہ خدا کے یہاں فنا طاری کرنے والی چیز موت تھی، خود اس فنا پر فنا خدا نے طاری کر دی، ختم ہو گیا۔ تو کسی چیز کے بارے میں بھی ماننا کہ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کی شیپ چینج ہوتی رہیں گی، ڈفرینٹ جو اس کی صورتیں اس صورت میں سامنے آتی رہے گی، غلط بات ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تیسری چیز جس کو خدا کے لیے مانا جانا ضروری ہے وہ حیات ہے، زندگی ہے، کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، حی ہے۔ قرآن پاک میں بار بار آیا ہے کہ هو الحی القیوم، اللہ کی ذات ہے جو زندہ ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو قائم رہنے والی ہے، کیونکہ خدا پر کوئی ایسا وقت نہیں آیا الیاذ باللہ کہ اس میں زندگی نہیں تھی پھر سے زندگی آئی، اور نہ کوئی وقت ایسا آئے گا کہ اس کی زندگی نہ ہو اور اس پر موت طاری ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن خطبہ دیا اور لوگوں کو اس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ کی ذات ایسی ہے
جس پر نہ موت طاری ہوئی ہے اور نہ ہی اس پر موت آئے گی. اور آپ نے فرمایا اللہ ہی کی ذات ایسی ہے کہ اس کے ہاتھ میں ترازو ہے اور وہ کبھی اسے جھکا دیتا ہے لوگوں کے لیے, کبھی اسے بلند کر دیتا ہے. جب جھکا دیتا ہے تو مراد یہ کہ لوگوں کو خوشحالی نصیب ہو جاتی ہے اور وہ ذات اس ترازو کو اٹھا لیتی ہے, اوپر پلڑا اس کا ہو جاتا ہے تو لوگوں میں گرانی آ جاتی ہے. اور آپ نے فرمایا اللہ کی ذات نہ اس پہ کبھی نیند آئی ہے اور نہ اس کی شان کے مطابق ہے کہ اس پہ نیند آ جائے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اسی لیے قرآن پاک میں آیا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ کی ذات کو نہ کبھی اونگ آتی ہے اور نہ ہی کبھی وہ اس پہ نیند طاری ہوتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ پر کبھی اونگ طاری ہو جائے تو یہ ساری کائنات ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, بکھر جائے, یعنی ہر چیز آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے بربادی کا ایک سما پیدا ہو جائے. تو اللہ کی ذات کے لیے حیات کا ماننا ضروری. اللہ تعالیٰ کی چوتھی صفت جس کا مانا جانا ضروری ہے وہ قدرت ہے, کہ خدا کی قدرت ایسی چیز ہے کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ اس پہ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پوری طرح قبضہ قدرت اس پہ حاصل ہے. کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو اللہ کے مقابلے میں قدرت کی بات کر سکے, کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کو قدرت ہو. اللہ جس چیز کو چاہیں طاری کر دیں, خدا جس سے جو چیز چھیننا چاہے لینا چاہے وہ لے لے, قدرت پوری اس کی ہے. اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اتنے حساس ہیں اس معاملے میں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اختیار ہیں اور مریم کو اختیار ہیں, اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین, بلا شک و شبہ وہ لوگ کافر ہیں جن لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ باللہ خدا. اور اس کی دلیل اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھ کہ اگر اللہ چاہے ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم, اگر اللہ چاہے کہ مسیح علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو ومن فی الارض جمیعا, اور جو اس دنیا میں بستے ہیں ان سب کو خدا ہلاک کر دینا چاہے, تو کون ہے جو اللہ کا ہاتھ پکڑ سکے اور اسے کہہ سکے کہ یہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے بڑے شدید الفاظ میں تردید کی ہے شرک کی. اللہ فرماتے ہیں کوئی ہے جو اس کائنات پوری کو ہم اگر غرق کر دینا چاہیں, مٹا دینا چاہیں, تو ہمارا ہاتھ پکڑ لے کہ اللہ ایسے نہ کر, کوئی بھی نہیں. تو جب قدرت پوری کی پوری اللہ ہی کے لیے ہے تو یہ لازمی بات ہے کہ غیر کے لیے قدرت تسلیم نہ کرے. شرک کی بنیاد جہاں سے شروع ہو جاتی ہے جب کوئی انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرا بھی میرا کام کر سکتا ہے, یا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے کروا سکتا ہے, یعنی یہ کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی سفارش کر دے تو خدا اس کی سفارش کا لحاظ اللہ رد نہیں کرے گا. یہ سفارش اور شفاعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پورے قرآن پاک میں, ہم اصولی بات آپ سے عرض کریں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بالکل ثابت ہے کتاب و سنت. کل انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے, مگر اصولی بات ایک اس میں سے آج عرض کرنا ہے کہ وہ شفاعت ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. حدیث میں مسلسل احادیث اس موضوع پر آئی ہیں اور ان سب میں قرآن پاک میں جتنی آیات آئی ہیں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے یہ نہ کہا ہو کہ اللہ بإذنہ, وہ سفارش کریں گے جب ہماری اجازت ہو, جب ہمارا حکم ہوگا, جب ہم چاہیں گے تب ہوگی. اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے ہوں گے ہمارے سامنے, مگر کسی کی جرت نہیں پڑ سکے گی بات کرنے کی جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس سفارش اور شفاعت ایک ہی لفظ ہے, ایک ہی معنی ہے اس کے بارے میں آپ نے واضح طور پر فرما دیا کہ حد زن, اللہ ایک حد مقرر کر دے گا, مجھ سے کہے گا کہ بس اتنی حد تک آپ سفارش کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ شفاعت کی آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ نے فرمایا مثلا ایک آدمی نماز پڑھتا ہوگا اور وہ جماعت سے نہیں پڑھتا ہوگا, تو جماعت سے نہ پڑھنے کی وجہ سے جو اس پر گناہ ہوگا خدا مجھے اجازت دے دے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کے معاملے میں بات کروں اور میں اللہ تعالیٰ سے عرض کر دوں گا کہ پروردگار اس انسان کو بخش دیجیے. تو فرمایا ایک حد مقرر کر دی جائے گی, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. ایک آدمی کھڑا ہوا, مسلم کی روایت میں آتا ہے, اور اس نے کہا ہلکت الاموال والانفس یا رسول اللہ, اللہ کے رسول مال برباد ہو گئے, جانور جانیں ہلاک ہو گئیں, قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہو رہی,
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے. جمعے کا خطبہ اور مسجد نبوی میں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے کہا اللہ کے رسول آپ اللہ تعالیٰ کو کہیے کہ بارش ہو جائے, کوئی شفاعت کوئی سفارش ایسی کر دیجیے, آپ بارش برسوا دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے بار بار کہ ارے اللہ کے بندے تو کیا جملہ کہہ رہا ہے, ارے تجھے پتہ نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے, وہ ذات تو ایسی ہے کسی کی ہمت نہیں ہے اس کے سامنے بات کرنے کی. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنی کپکپی اس جملے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طاری ہو گئی کہ ہمیں ڈر لگا کہ ممبر سے نیچے تشریف آوری نہ ہو جائے. اتنا زیادہ آپ پر اس وقت اللہ کا روب اور اللہ کا جلال غالب تھا. آپ نے فرمایا مت ایسی بات کہو, اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ وہ خود کسی کو اجازت دے دے کہ وہ کلام کرے, اس سے کوئی بات کرے تو پھر بات ہے, وگرنہ کس کی ہمت ہے کہ خدا کی قدرت کے سامنے بولے. اب اس قدرت کا ایک اور بات سے اندازہ لگائیے, اسے پازیٹو سینس نہیں لیجئے, کوئی الفاظ سخت ہیں مگر اللہ کے معاملے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری عزت احترام کے باوجود بہرحال انسان ہے اور اللہ اللہ ہے. اللہ میں اور بندے میں کوئی مثال نہیں, کوئی مناسبت نہیں ہے خدا کو اور بندوں کو. بندوں کو بندوں سے مناسبت ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی گرد پا کو کوئی نہیں پہنچ سکتا, ان کی مٹی خاک جو ہوتی ہے اس تک بھی نہیں کوئی آدمی رتبے میں پہنچ سکتا. اللہ کے اتنے مقرب بندے, مگر اللہ کی قدرت کیسی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سن لیا, اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کئی لوگوں کا نام لے کے انبیاء علیہ السلام کا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی شرک کا مرتکب ہوتا تو لحبطا, ہم اس کے ساری زندگی کے اعمال برباد کر. اللہ نے اپنی قدرت کا ارشاد فرمایا ہے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے. اللہ فرماتے ہیں کہ کافر یہ کہتے ہیں آپ نے قرآن اپنے پاس سے بنا لیا, اپنے پاس سے لکھ لیا. لوگوں تمہیں پتہ ہے وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا لِبَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ہمارے ذمے لگا دیں جو ہم نے نازل نہیں کی, تقبل اپنے پاس سے بنا لیں کوئی بات جو ہم نے اصل میں ان سے نہیں کی, لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیں اور پھر تم سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ, اسے ذبح کر دیں اور ان کی یہ جان کی رگ کاٹ دیں. تم میں سے کوئی ہے جو ہمیں پکڑ سکے اور کہہ سکے کہ اللہ نہ. یہ خدا کی قدرت ہے. اللہ نے فرمایا تم قرآن میں شک کرتے ہو, ہماری قدرت ہے, ہم نے نازل کیا ہے اسے. تو اللہ کی قدرت پر ایمان لانا ضروری ہے. خدا کی قدرت میں کسی کو شریک کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی کام کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی بغیر اس کے اذن کے کام کروا سکتا ہے, یہ شرک کے شعبوں میں سے ایک شعبہ کھولنا ہے. اسی طرح اللہ کا علم ہے اور اللہ کی ایسی صفت ہے کہ اس علم کا مانا جانا ضروری ہے. اللہ کے علم میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کفر کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. مومن انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جانے اور مانے اور تسلیم کرے کہ اللہ کے علم جیسا کسی کا علم نہیں. اللہ کا علم بے حد و حساب ہے. خدا کا علم اس کی کوئی ایسی چیز نہیں پیمائش کے لیے کہ اس کو ناپ سکے. آپ اگر سمجھ سکیں اس بات کو تو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ملاقات جب ہوئی, صحیح بخاری میں 15 جگہ سے زیادہ یہ روایت آئی ہے اور اسی میں آتا ہے کہ ایسے موسیٰ علیہ السلام اور خضر چلے اور موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے, ایک چڑیا آئی تو انہوں نے دیکھا چڑیا جیسے اڑتی ہوئی آئی اور اس نے سمندر دریا سے پانی پیا اور پھر اڑ گئی. تو خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ موسیٰ ما نقص هذا العصفور من هذا البحر, اس چڑیا نے اس دریا سمندر کا پانی کتنا کم کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کوئی کم نہیں کیا. مطلب کتنا اس نے پیا ہوگا, اس کا اور اس کا کوئی موازنہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا موسیٰ علمی و علمک, میرا اور تمہارا علم, اور جب سے خدا نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور جب یہ فنا ہو, دین و دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ جتنے بھی خدا نے انسانوں کو دیے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتے جتنا سمندر کے مقابلے میں وہ چڑیا والا پانی.
ان کا کوئی حیثیت نہیں ہے انسانوں کے علوم کی، اللہ کا علم ایسا ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں لکھا، وہ کہتے ہیں سمندر کی بھی کوئی تو حد ہوگی، کوئی تو کنارہ ہوگا ہی، اللہ کا علم بغیر حدود کے ہے، بغیر کسی چیز کے، ایسا علم ہے کہ اللہ کے اس علم کے متعلق ماننا ضروری ہے کہ بس وہی ذات اپنے بندوں کی تمام احوال اور تمام چیزوں کو جانتی ہے۔ کسی کے متعلق یہ نظریہ اور عقیدہ رکھنا کہ انہیں میرے مصائب کا، تکالیف کا علم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے علم کی وجہ سے اس پہ قدرت رکھتے ہیں کہ وہ ان ساری مصائب اور تکالیف کو دور کرتے ہیں، کہ شرک کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اپنے پاس سے علم حاصل ہو جائے۔ ہاں، اللہ کسی کو وحی کے ذریعے بتلا دے، اللہ تعالیٰ کسی کو خواب کے ذریعے بتلا دے، اللہ تعالیٰ کسی کو کشف، الہام، ان چیزوں کے ذریعے بتا دے، اس کا انکار نہیں ہے، مگر بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اس کے پاس جو چیزیں بھی پہنچی ہیں در حقیقت یہ خبر ہے جو اللہ نے دی ہے، علم تو نہیں۔ علم تو وہ ہے جو بغیر اسباب، وسائل اور ذرائع کے حاصل ہوتا ہے، اور شرک شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ انسان جب یہ تصور کر لیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ان چیزوں کو جانتا ہے اور میں ان سے اپنی مصیبتوں اور مشکلات میں مدد مانگ سکتا ہوں، یہ شرک فی العلم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے خود ہی سورہ یہ 20ویں پارے کے شروع میں آپ دیکھیے ساری آیات کو ذکر کیا اللہ نے فرمایا امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، کون ہے جس نے زمینوں کو پیدا کیا، وحدائق ذات بہجۃ، کون ہے جس نے باغات پیدا کیے ہیں اور ان کو سرسبز و شاداب کر دیا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، لوگوں کون ہے جو اپنے بندے کی اس وقت سن دیتا ہے جب بے قراری کے عالم میں وہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے، ویکشف السوء، کون ہے جس کی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ، بار بار کہا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے، اور آخر پر فرمایا قل لا یعلم، آپ صاف بات کر دیجئے کہ زمین اور آسمان میں غیب کا، چھپی ہوئی چیزوں کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہے، اور لوگ اس میں گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ شرک کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے جب کسی کے متعلق بھی یہ تصور کر دیا جائے کہ انہیں ان تمام چیزوں کا علم ہو جاتا ہے اور جیسے وہ چاہیں پھر ہمارے مصائب اور مشکلات کو والعیاذ باللہ حل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح علم کے بعد اللہ کی ایک اور صفت جس سے ایمان لانا ضروری ہے وہ ارادہ ہے کہ اللہ جس چیز کا ارادہ فرما لیں کوئی اللہ کے ارادے کو ٹال نہیں سکتا، اور جس چیز کا ارادہ نہ فرمائیں کوئی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ اس کا ارادہ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فلا راد لفضلہ، اور اگر ہم ارادہ کر لیں آپ کے متعلق، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ ہم آپ کو نفع دیں گے، کوئی نہیں ہے جو ہمیں اپنے ارادے سے ہٹا سکے، اور اگر ہم ارادہ کر لیں کہ آپ کو کچھ نقصان پہنچے گا، کوئی ہے جو ہمیں اس ارادے سے ہٹا سکے۔ اللہ کے ارادے کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمارا ارادہ تو ایسے ہے کہ ہم جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں ان یقول لہ کن، ہم اس کو کہتے ہیں ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے۔ یہ کہنا بھی اس لیے کہ ہمیں آپ کو سمجھانے کے واسطے، وگرنہ وہاں ارادہ ہی کافی ہے۔ اس ذات مقدسہ کے کیا کہنے، آپ تصور کیجئے اس نے ایک مرتبہ ارادہ کر لیا کہ ایسی ایک کائنات بن جائے، دنیا بن گئی، بس ایک ارادہ ہو گیا تھا کہ کائنات بنے۔ کتنے ہزاروں سینکڑوں اس جیسے قرے آباد ہیں، نہیں آباد ہیں، کیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی لیے ایک حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ انسانوں کی آبادی جو یہاں نظر آتی ہے اس کے علاوہ کہیں اور بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل، یہ جو دیگر سیارے ہیں جنہیں تم دیکھتے ہو ان میں بھی انبیاء علیہ السلام آئے تھے اور ان میں بھی اللہ کی مخلوق آباد ہے، ان کا بھی اپنا ایک نظام ہے، یہ پتہ نہیں کہاں کہاں کون کون لوگ ہوں گے، ہم جیسی شکلیں ہوں گی نہیں ہوں گی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ہمیں تو اس دنیا کی پوری خبر نہیں ملی، وہ تو دنیا ہی الگ ہیں، اور یہ ساری کائنات بس انہوں نے ارادہ فرما دیا کیسے ہو گئی۔ کوئی تصور ہو سکتا ہے اللہ کی قدرت کا، اللہ کے ارادے کا؟ اس کے ایک ارادے کی مرہون منت پوری کائنات ہے۔ یہ حال ہے ذات مقدسہ کا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ جاننا اور ماننا ضروری ہے کہ اللہ سمیع ہے، وہ اپنے بندوں کی سنتا ہے، اور کیسے سنتا ہے؟ بس ایسے ہی سنتا ہے جیسے اس کی ذات مقدسہ کے لائق ہے۔ اس کی کیا تشریح کریں، ایک حدیث سے پوری بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کیا سنتا ہے، کیسے سنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
لیٹے ہوئے تھے، اور اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں ان کے سر مبارک پہ تیل لگا رہی تھی تو خولہ آئیں، اور خولہ ایک رضی اللہ عنہ خاتون تھی، اور خولہ آ کے دروازے میں کھڑی ہوئی اور رونے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ نے فرمایا بلاؤ اسے، یہ کون ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ خولہ ہیں اور رو رہی ہیں، تو اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں وہ پاس آ کے بیٹھ گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ انہوں نے بات کی، پھر آپ نے انہیں جواب دیا، پھر وہ اور روئیں، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور میں پیچھے ہٹ گئی کہ اب وحی شروع ہو گئی ہے۔ تو اصل قصہ یہ تھا کہ خولہ رضی اللہ عنہ آئیں اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری اولاد ہے بہت، میرے شوہر نے آج مجھ سے یہ کہہ دیا کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں، اور عربوں کے ہاں یہ جملہ طلاق سے بھی 1000 گنا بدتر تصور کیا جاتا تھا، تو آپ بتائیں اب کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی کتاب میں تیرے لیے کوئی حکم نہیں، تو اور رونے لگی اور کہنے لگی اللہ کی کتاب میں باقی سب کے احکامات ملتے ہیں، میرا مسئلہ آیا ہے تو خدا کی کتاب میں ہی نہیں ملتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی طاری ہو، اور وہی کی کیفیت جب ہٹی ہے تو آپ نے فرمایا بشری مبارک و خولہ کو، اللہ نے اس کے بارے میں آیات نازل کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس سے تبصرہ ہے، ایک جملہ ہے بس وہ بتاتا ہے حقیقت کو، وہ کہتی ہیں سبحان اللہ میں پاس بیٹھی ہوئی ہوں اور میری انگلیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں بالوں میں ہیں، اور یہ عورت پاس بیٹھی ہوئی ہے اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیا چیز ہے، اور وہ پاک ذات ہے جس نے عرش سے سن کے اس پر وحی نازل کر دی اس عورت کی بات پہ۔ یہ ہے اللہ کا سننا، کوئی تصور کر سکتا ہے اس سننے کا؟ وہ اپنے بندوں کی کیسے سنتا ہے؟ اسی لیے بار بار یہ آتا ہے، کئی جگہ پر اس مضمون کو دہرایا ہے، مثلاً ایک آیت میں کہا کہ اذا سالک عبادی انی، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں انہیں کہیے فانی قریب، نہ کہیے نہیں لوگوں میں تمہارے قریب، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہم اپنے بندے کی سنتے ہیں جس وقت وہ ہمیں پکارتا ہے۔ اسی لیے دوسری جگہ پر فرمایا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو اس وقت سنتا ہے تمہاری جب بے قرار ہو کے مصائب میں تم ہاتھ پھیلا دیتے ہو، ویکشف السوء، کون ہے جو تمہاری مدد کرتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جتنی بھی ہماری مخلوق ہے ہمارے ہی سامنے سوال کرتی ہے اور ہاتھ پھیلا دیتی ہے۔ یہ خدا کا سننا ہے اور اپنے بندوں کی سنتا بھی ہے پھر انہیں دیتا بھی ہے، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت کہ وہ اپنے بندوں کے حالات کو دیکھتا ہے، بصارت بصیر جو قرآن پاک میں کہا گیا ہے وہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ایک ایک چیز ہے، اس کی نگاہ میں ایک ایک بات ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، انسان غور نہیں کرتا ہم اسے دیکھ رہے ہیں، بس یہ تصور کہیں جم جائے دل میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو پھر گناہ کی زندگی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب پتا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ وہ چیز تھی جو صحابہ رضی اللہ عنہ میں اس درجہ پیدا ہو گئی تھی کہ وہ آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم پر ایسی حالت آ گئی ہے کہ اپنی بیوی کے قریب جانا دشوار ہو گیا ہے، حتیٰ کہ ضروری جو حوائج ہیں انسان کی انہیں پورا کرنا دشوار ہو گیا ہے۔ ہم جب ایسے کاموں میں جاتے ہیں تو تصور آ جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور شرم و حیا کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر میں تمہارے کپڑے پہننا نہ پہننا سب برابر ہیں، ذات مقدسہ ہر چیز کو دیکھ رہی ہے۔ اس تصور کو جو ان کے ذہن میں آ گیا تھا اس چیز نے کہاں اس کی گنجائش چھوڑی ہوگی کہ وہ کوئی خلاف اولا بات کریں، کوئی لفظش ہو، اللہ کی ذات دیکھتی ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت جس کو ماننا ضروری ہے وہ خدا کا کلام ہے، اور کلام ایسی چیز ہے کہ اللہ نے کلام فرمایا ہے بغیر آواز کے۔ کیسے کلام فرمایا ہے، کیسے یہ چیزیں ہوئیں اس پہ تو بعد میں بات کرتے ہیں، مگر اللہ کے کلام کو ماننا ضروری ہے۔ خدا نے خود کہا ہے قرآن میں کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی ہیں جیسے باتیں کی جاتی ہیں۔ خدا کا کلام کیسا تھا، وہ کس مظہر میں آیا، یہ اللہ ہی جانتا ہے، مگر اس سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس مقام جس قرب پہ رکھا تھا وہاں اللہ نے خود فرمایا ہے فلما کلمہ، اور جب موسیٰ نے ہم سے باتیں کی تو اس نے کہا ارنی انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ محبت تھی، تعلق تھا، حتیٰ کہ اللہ نے ان کے متعلق فرمایا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی اور ہم نے کہا واصطنعتک لنفسی، میں نے تو تجھے بنایا ہی اپنے لیے۔
ایک جگہ آیا ہے القیت علیک محبۃ منی، ہم نے اس سے کہا کہ ہم نے تیرے چہرے پہ اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا تھا، جو دیکھتا تھا بے قرار ہو جاتا تھا۔ اور پھر فرعون نے تجھے لے لیا عدوا وحزنا، اس نے اپنی دشمنی مول لے لی اور اس نے اپنے لیے غم کو اٹھا لیا۔ ہر چیز جو آدمی پسند کیا کرتا ہے ضروری نہیں ہے کہ باعث سکون بن جایا کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، اوحینا الی امک، ہم نے تیری ماں کے دل میں یہ بات ڈالی تھی، کیا کہ ہم نے کہا کہ اپنے بیٹے کو انرضعی دودھ پلا، فاذا خفت علیہ، اور جب تجھے اس کے متعلق ڈر لگے نا کہ فرعون کے فوج والے آ کے لے جائیں گے اسے، تو فلقی فی الیم، تو اسے کیا کر دریا میں بہا دینا ایک صندوق میں، یا خذ عدو لی و عدو اللہ، اور اسے وہ آدمی لے لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ ہماری قدرت ہے دشمن کے گھر رکھ کے اس کی پرورش کرا دیں، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے عجیب بات فرمائی ہے، پر دیکھیں یہ ہے انسانی کیفیت۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے کہ تمہاری ماں کا دل بالکل فارغ ہو گیا تمہاری محبت۔ جب محبت ہو جائے کسی کو تو پھر وہ باقی ساری چیزوں سے فارغ بھی ہو جاتا ہے، دل صبح و شام اسی تصور میں گم رہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری ماں کا دل بالکل فارغ ہو گیا، ہر کام سے بے قرار ہو گئی، اور کہتی ہے اپنی بیٹی سے کچھ سی اس صندوق کے پیچھے پیچھے جا، دیکھ میرا بچہ کہاں گیا۔ ہم نے تم سے بات نہیں کی، تم آئے تھے، ہم نے تمہیں نبوت دی۔ ہر جگہ یہ آیا ہے تقریباً کہ اللہ نے کلام کیا ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کلام کی گواہی دی ہے۔ آپ نے فرمایا جب میں معراج میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے ملائے اعلیٰ میں ہمارے مقرب ترین فرشتے کس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اللہ مجھے خبر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وضع یدہ علی صدری، میرے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ، اور فرماتے ہیں اس کی ٹھنڈک میں نے اپنی پشت میں کمر میں محسوس کی، تو مجھے پتا چل گیا کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ تو مجھ سے پوچھا اب تمہیں معلوم ہوا؟ میں نے کہا جی، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ میری امت کے گناہ کیسے معاف ہوں گے، اور دوسرے انہیں جواب دے رہے ہیں فرشتے کہ اس امت کے گناہ معاف ہوں گے جب وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آئیں اور تاریکی میں مسجد میں آئیں اور پہلی صف میں نماز پڑھیں، اس طرح ان کے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا کلام ہوا ہے بغیر آواز کے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی جتنی صفات ہیں ان سب کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کا حصہ ہیں، نہ وہ اس سے الگ ہیں، بس ایسے ہی ہیں جیسے اللہ نے فرما دی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے۔ اسے مخلوق ماننے کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ایک صفت کو مخلوق مان لیا جائے کہ اس پہ پناہ طاری ہو سکتی۔ یہ تھا مسلک امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انہوں نے کہا کلام خدا کی صفت ہے اور خدا کی صفات کو کبھی مخلوق مانا جا سکتا ہے؟ آج تم کہتے ہو کہ کلام اللہ کا یہ مٹ جائے گا، کل کو کہو گے کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ختم ہو گیا، پرسوں کو قدرت خدا کی ختم ہو جائے گی، اس سے اگلے دن اللہ کا علم ختم ہو جائے گا۔ ایک صفت کے متعلق بھی اگر یہ اجازت دے دی جائے تو باقی صفات تو ساری کی ساری تم خود معطل کر لو گے، اگلی نسلیں معطل کر لیں گی۔ یہ چیز تھی جس میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے قربانی دی، اور لکھنے والوں نے لکھا کہ اللہ نے اس امت کی دستگیری فرمائی اور اللہ نے اس امت کی مدد کی اس دن جس دن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہوا ارتداد کے خلاف، اور اس دن جس دن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے قربانی کی۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو جس آدمی نے کوڑے لگائے، وہ کہتا ہے جب میں نے پہلا کوڑا مارا تھا تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے صاف واضح لفظوں میں کہا، انہوں نے کہا لوگوں میں احمد صاحب یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، وہ خدا کی صفت ہے۔ اور وہ بندہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں ہاتھی کو ایسے کوڑے مارتا تو وہ چنگھاڑتا اور بھاگ جاتا۔ احمد کی ہمت تھی جو وہ کھڑا رہا، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ اب ان کوڑوں سے ان چیزوں سے ان کا انتقال ہو جائے گا، تیسرے دن جب کوڑے مارے گئے 3 دن مسلسل، تو کسی نے مشورہ دیا اب کہا نکالو یہاں سے، اگر یہاں انتقال ہو گیا تو لوگ اسے ہیرو بنا لیں۔ جب جا رہے تھے تو کسی نے کہا فیصلہ کر لیں، تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیننا و بینکم الجنائز، جنازے فیصلہ کریں گے کہ کون حق پہ تھا۔ پورے بغداد میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے دن کسی مسجد میں عصر کی نماز نہیں پڑھی جا سکی، 8 لاکھ سے زیادہ آدمی ایک شخص کے جنازے میں شریک۔
لوگوں نے کہا وہ جو کہتے تھے کہ بیننا و بینکم الجنائز، فیصلے جنازے کریں گے کہ کیا کون حق پہ تھا، تو حیران رہ گئے لوگ. اور یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ 18,000 سے زیادہ کافر ایک دن میں مسلمان ہو گئے. پیچھے پیچھے پھرتے تھے مسلمانوں کے اور کہتے تھے کہ یہ شخص ایک آدمی تھا اور اتنا بڑا. اسی معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں سب سے بڑا سخی تو اللہ ہے، اپنی مخلوق کو دیتا ہے اور پھر پوچھتا نہیں ہے کہ کہاں انہوں نے خرچ کیا ہے، اور مسلسل دیے چلا جا رہا ہے. اور آپ نے فرمایا اس زمین پر خدا نے جس میں جذبہ رکھا ہے سخاوت کا، سب سے بڑا سخی پھر میں ہوں، تم آؤ اور میرے پاس جو چیز ہے وہ لے لو. اور آپ نے فرمایا میرے بعد میری امت میں وہ سخی ہوگا جسے اللہ نے علم دیا ہو اور وہ ہر ایک پر علم کو نشاور کرتا ہے، دن رات علم کو پھیلاتا ہے. اور آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ شان کا آدمی ہوگا قیامت میں، اس ایک ایک فرد کی وجہ سے امتم واحدہ، پوری پوری جماعتیں، سینکڑوں ہزاروں افراد اس ایک آدمی کی وجہ سے جنت میں بھیج دیے جائیں گے. یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس شان کے تھے. اس لیے خدا کے کلام کو یہ مانا ضروری ہے، مانا جانا ضروری ہے کہ وہ مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے. اسی پہ معتزلہ کا فتنہ اٹھا تھا جس سے پورے عالم اسلام کی چولیں ہلا دی اور لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے کتنا بڑا فتنہ تھا. اور آخری صفت اللہ کی جس کو ماننا ضروری ہے وہ خلق اور تکوین ہے. خلق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور تکوین کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کائنات ایک خاص سسٹم کے تحت اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. اللہ کی تخلیق میں کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ کا عالم امر ایسا ہے جس میں کوئی شریک نہیں. قرآن میں آیا ہے اللہ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، لوگوں خلق اور امر دونوں اللہ کے. خلق کا عالم تو یہ ہے جسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، آدمی پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، مر جاتا ہے، ایک چیز بنائی جاتی ہے، فنا میں چلی جاتی ہے، یہ خلق ہے سارے کا سارا. زمین و آسمان تخلیق ہے خدا کی. اور امر وہ چیز ہے جو اللہ نے اپنے حکم سے پیدا کی ہے. اور جتنی چیزیں عالم امر سے تعلق رکھتی ہیں عقل اس سے نیچے رہ جاتی ہے. عالم امر عقل سے ماورا ہے، عقل کے خلاف عقل اور چیز ہے، ماورائے عقل اور چیز ہے. ایک بچہ ہے، کمپیوٹر اس کی سمجھ میں نہیں آتا، یہ خلاف عقل نہیں ہے، بچے کی عقل سے بلند و بالا چیز ہے. اسے کیا پتا کہ اس میں کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے. لیکن کیونکہ اگر یہ خلاف عقل ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی بھی نہ مانتا، اس سے بڑے بھی نہ مانتے. بہت سی چیزیں تھیں جو سمجھ میں نہیں آتی، بچے کی سمجھ میں نہیں آتی، بڑا ہو جائے گا سمجھ میں آ جائیں گی. اس لیے عالم امر میں جو چیزیں ہیں وہ انسان کی عقل میں آنے والی نہیں ہیں. اور عالم امر میں دو چیزیں ہم آپ سے عرض کریں. ایک عالم امر میں ٹائم ہے، زمانہ ہے. یہ کیا چیز ہے، کہاں سے آتا ہے، کدھر چلا جاتا ہے؟ سورج کے غروب اور طلوع سے یہ پیدا ہوتا ہے یا کسی اور چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ اگر سورج اور اس کے طلوع اور غروب سے مان لیا جائے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ان حدیث میں سے ہے جو بالکل صحیح ہیں لیکن مشکل ترین چیزوں میں سے ایک ہیں. آپ نے فرمایا سورج جب اللہ کے عرش کے نیچے پہنچتا ہے تو اللہ کو سجدہ کر دیتا ہے، کائنات کے پروردگار کو، اور اللہ اس کا سجدہ قبول کر لیتے ہیں. اور پھر سورج کہتا ہے کہ اللہ مجھے اجازت دی جائے آگے جانے کی، تو اللہ تعالیٰ اسے آگے جانے کی اجازت دیتا ہے. اور پھر تم دیکھتے ہو مغرب میں جا کے وہ ڈوب جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا پھر ایک دن ایسا آ جائے گا جب سورج اللہ سے اجازت طلب کرے گا کہ پروردگار مجھے آگے جانے کی اجازت، اس کا سجدہ بھی رد کر دیا جائے گا اور اس کو اجازت نہیں ملے گی اور وہ لوٹ جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دن ہوگا جس دن سورج طلوع ہو جائے گا اور اس کے بعد لوگوں کی توبہ کی قبولیت نہیں. ایک وقت ایسا گزرے گا مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، فرمایا وہ وقت ایسا ہوگا جس میں لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ مغرب سے سورج قرآن پاک میں بھی آیا ہے اس کے متعلق سورہ انعام میں کہ وہ یعنی یہ ترتیب میں فرق پڑے گا. زمانہ، یہ ٹائم، یہ امر ہے، آدمی کی عقل میں نہیں آتا. اور دوسری چیز روح ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا یسألونک عن الروح، کہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل الروح من امر ربی، ان سے کہ یہ روح اللہ کا امر ہے. وما اوتیتم من العلم، اور ہم نے تمہیں علم دیا ہی نہیں ہے روح کے بارے میں، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا علم تمہارے پاس ہے. انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ کا کلمہ، اللہ کا امر کیا چیز ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ ہمارا کلمہ تھی، القاها الی مریم، ہم نے اسے مریم کی طرف القاء کیا تھا، ہم نے مریم کی طرف کلمے کو بھیجا تھا.
اس لیے ان کی زندگی، ان کی وفات، ان کا دوبارہ آنا، ہر چیز ہی تعجب کی چیز ہے، یعنی ان کی پیدائش دیکھیے تعجب کی چیز ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت قیاس کوئی آسمانوں پہ نہیں اٹھایا گیا سوائے ان کی یہ زندگی بھی تعجب کی چیز ہے۔ پھر جب وہ واپس لوٹیں گے وہ بھی قابل تعجب چیزیں ہیں جن کو اس دنیا میں وہ انجام دیں گے، اور اس کے بعد ان کی وفات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میرے ساتھ ان کی قبر یہاں پر بنائی جائے گی، یہ سب کی سب قابل تعجب چیزیں ہیں۔ وہ اللہ کا کلمہ ہے، اور لوگ غلطی سے یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ کا ایسا کلمہ ہے جس پہ فنا نہیں آئے گی، اس پر بھی فنا آ جائے گی جب خدا اس پہ فنا طاری کرنا چاہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوگا اور اہل مدینہ ان کا جنازہ پڑھیں گے، اور آپ نے فرمایا وہ میرے ساتھ قبر کی جگہ پہ دفن کیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے انتقال پہ ان کی وفات سے پہلے لوگوں نے انہیں کہا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما داخل ہوئے اور انہوں نے دستک دی تو ام المومنین نے کہا یہ میرا خیال ہے اسے نہ آنے دو جو بھی آیا ہے، اور وفات کا ان کا عالم تھا۔ چند منٹوں کے بعد جو سمجھیے کہ ان کا انتقال ہو گیا تو ابن عباس رضی اللہ عنہما جبرن اس دروازے کو کھول کے پھر اندر داخل ہوئے۔ بڑی عزت بڑا احترام تھا ان کا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا، اور سے عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی، تو سے عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ آپ تو بہت ہی خوش قسمت تھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال آپ کے گھر میں ہوا، آپ سے انہیں بڑا تعلق تھا، محبت تھی، وہ آپ کا ذکر کرتے تھے خیر کے ساتھ، اور ام المومنین آپ ایسی تھیں ایسی تھیں ایسی تھیں، جب ان کی بہت سی تعریفیں کرنی تو انہوں نے ہاتھ سے منع کر دی، اور پھر کہنے لگی تو اپنے دل میں یہ نہ لانا کہ میں نے تمہیں آنے سے روک دیا، یہ خیال نہ کرنا، مجھے پتا تھا کہ تم آؤ گے اور میری تعریف کرو گے، اور اللہ کی قسم میرا حال یہ ہے کہ کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہو، اور میں سوچتی ہوں کہ اللہ کے سامنے جاؤں گی کیا خدا کو جواب دوں گی، کیا چیز لے کے جاؤں گی، اور خدا کی قسم میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں مر کے مٹی میں مل گئی ہوتی اور لوگ بھول چکے ہوتے کہ عائشہ نام کی بھی کوئی عورت تھی یا نہیں تھی۔ میں خدا کے معاملے میں ڈرتی ہوں کہ اللہ کے سامنے کیا اعمال کیا حساب ہوگا میرا۔ تو انہوں نے تسلی دلائی مزید، اور انہوں نے کہا مومنین ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا چاہتے ہیں، تو منع کر دیا، اور کہنے لگیں اللہ کی قسم میں عائشہ تو کبھی بھی اتنی اچھی نہیں ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں قبر ہو جائے، میں کبھی اتنی پاک نہیں رہی، میں کبھی اتنی اچھی نہیں رہی۔ اور پھر جب اصرار زیادہ ہوا تو انہوں نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہاں عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے، یہ ان کی قبر کی جگہ ہے، مستدرک حاکم وغیرہ کی روایات میں آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا وہ کلمہ جو چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے امر سے پیدا کی ہیں ان کو سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں 99 نام عام طور پہ گنے جاتے ہیں، ترمذی کی روایت میں بھی آیا ہے، قرآن پاک میں بھی، اس کو یاد کرنا چاہیے، قرآن پاک میں بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان ناموں کو یاد کر لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احصاها دخل الجنہ، جو ان 99 ناموں کو اللہ کے یاد کر لے خدا اسے جنت میں بھیج دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ روز پڑھتا رہے گا ان چیزوں کو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کے متعلق یہی ہے، سورہ کہف کی آیات کے متعلق یہی ہے، آپ جس جہان میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جس بر اعظم میں ہر چیز میں دجل ہے، فریب ہے، کیا سے کیا چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑے دجال کا ذکر کیا تھا جو قیامت کے قرب میں آئے گا، تو آپ سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول اگر ہم اس زمانے کو پالیں تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں صبح و شام پڑھتے رہو، تم اس کے دجل سے محفوظ رہو گے۔ آپ جس زمانے میں جہاں جس ماحول میں رہ رہے ہیں ہر چیز میں دجل ہے، چاہیے کہ وہ 10 آیتیں سورہ کہف جو 16ویں پارے میں آتی ہے انسان سے یاد کر لے، فوٹو کاپی کرا کے رکھ لے، انٹرنیٹ میں آپ ڈال لیں، کمپیوٹر میں ڈال لیں، صبح شام چند دن سنتے رہیے، پڑھتے رہیے، خود ہی یاد ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے گا اللہ اسے اتنا نور دے دے گا کہ آئندہ جمعے تک کوئی شخص اسے فریب نہیں دے سکے گا، دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ وہ چیز دل میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ نور ایسا ہے کہ اس کی روشنی میں آدمی سفر طے کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ خدا کے 99 نام، اللہ کے بے شمار نام ہیں، مگر اللہ کے نام سارے کے سارے وہی صحیح ہیں
جو آئے ہیں کتاب و سنت میں، اپنی طرف سے اللہ کا نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ مثلا کوئی کہے اللہ کے متعلق یزداں، کوئی کہے وہ عاشق ہے، ایسی چیزیں یہ الفاظ ہوئے ہیں جو عام لوگوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے متعلق ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ خدا کو اتنی غیرت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان الذین یلحدون فی اسمائہ، جو خدا کے ناموں میں غلط روش اختیار کریں گے ہم انہیں عذاب دیں گے۔ بے لذت گناہ، کیا فائدہ ہے خدا کے ناموں کو بگاڑنے؟ اسی لیے باوجود کہ حدیث میں آیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو عبداللہ نام سب سے اچھا لگتا ہے، لیکن بعد کے لوگوں نے منع کیا، انہوں نے کہا عبداللہ نام نہ رکھو، وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ اس نام کو بگاڑ لیں گے، اور اگر بگاڑ کر پڑھیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے۔ خدا کے نام کو بگاڑنا کوئی چھوٹا سا گناہ ہے؟ تو 99 نام اس میں سے ایک مثال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو تم یاد کر لو، اور جو شخص بھی انہیں یاد کر لے گا وہ اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا، یعنی پڑھتا رہے گا تو اس کو خدا کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح آخری بات جو آپ سے عرض کرنا ہے، جسے سننا چاہیے ذرا غور سے، وہ یہ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق بہت سے الفاظ کہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر تھا جو بیعت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یکشف عن ساقٍ، قیامت کے دن ہم اپنی پنڈلی کھول دیں گے۔ پنڈلی سمجھتے ہیں آپ؟ ٹخنے اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ کشتی بنائیے، فإنک بأعیننا، تو ہماری آنکھوں کے سامنے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لعمرک، اور میرے نبی تیری جان کی قسم، انہم لفی سکرۃ یعمہون، کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ اندھے نشے میں دیوانے ہو گئے تھے ان کو دیکھ کر، فرشتوں ایسے پاگل ہو گئے تھے، تیری جان کی قسم۔ اس طرح کے جتنے جملے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے فرمایا ہے کہ اس کے ہاتھ۔ یہودیوں نے ایک جملہ کہا ہے، اللہ فرماتے ہیں وقالت اليہود، اور یہودی یہ کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا، اسی لیے وہ لوگوں سے قرضے مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ خود تنگ ہو جائیں، ٹوٹے ان کے ہاتھ، لعنوا بما قالوا، پھٹکار پڑے اس جملے پر، بل یداہ مبسوطتان، اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ینفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے اپنی مخلوق پہ خرچ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرا پروردگار دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، وَكِلْتَا يَدَيَّ رَبِّي الْيَمِينَيْن، اور میرے اللہ کے تو دونوں ہی ہاتھ دائیں ہیں، وہ دن کو بھی خرچ کرتا ہے، رات کو بھی خرچ کرتا ہے، اپنی مخلوق کو اتنا دیتا ہے۔ اس قسم کے جتنے جملے حدیث میں بھی آئے، یہ حدیث آپ حضرات سے اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ آپ کے یہاں ماحول اور ہے، ورنہ ہم اپنے یہاں نہ کہتے ہیں اتنے مجمع میں، آپ کے یہاں ماحول اور ہے، لوگ اسے انٹرنیٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی پوچھ بھی سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں لوگوں کو پھینکا جائے گا جو اس کے قابل ہوں گے، اور جہنم مانگتی ہی رہے گی کہ اللہ کچھ اور ڈال دے، کچھ اور ڈال دے، تو یضع اللہ قدمہ، اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں جہنم کے منہ پہ رکھ دیں اور اس سے پوچھیں گے اب، تو کہے گی اللہ بھر گئی بس۔ یہ جتنی اس قسم کی روایات ہیں ان کے بارے میں سب سے زیادہ محتاط رویہ، سب سے زیادہ محتاط مسلک یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ یہ ایسے ہی ہیں جیسے تو نے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، ہمارا ان پہ ایمان ہے اور اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، بس چپ رہے۔ اس سے کیا مراد ہے اللہ جانتا ہے، کچھ معلوم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، کچھ معلوم نہیں، بس اللہ ہی جانتا ہے، جیسے اس نے بیان کر دی ہیں ایسے ہی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ امت کا یہ ایک مسلک رہا ہے، اور سب سے زیادہ احتیاط کی چیز اور احتیاط کی بات یہی ہے نہ پڑے اس معاملے میں، بس یہی کہے جیسے آ گیا ہے ویسے ہی ہے، بس ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں۔ اور دوسرا مسلک امت کا بھی رہا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی وہ بات کرے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور امت میں متأخرین نے، بعض کے حضرات نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس سے مراد خدا کی قدرت ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ شہر پولیس کے ہاتھ میں تھا، یہ شہر فوج کے ہاتھ میں تھا، تو فوج کو کوئی ہاتھ تو نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شہر پہ تسلط فوج کا غالب آ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ہم قیامت کے دن پنڈلی کھول دیں گے، عربوں میں محاورہ ہے کہ جب وہ لڑائی ہوتی تھی اور لڑائی شدت پکڑ جاتی تھی تو اپنا کرتا اپنی شلوار اوپر کر کے لڑتے تھے، تو مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن اتنی شدت کے حالات پیدا ہو جائیں گے، خدا نے وہ محاورہ استعمال کیا۔
اللہ تعالیٰ کا قدم رکھ دینا جہنم پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنی قدرت کے ذریعے اس کا منہ بھر دے گا۔ اس قسم کے جملے ان کا یہ تعبیر کی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے یہ بھی ٹھیک ہے، امت میں بڑے بڑے اکابر صلحاء کا مسلک رہا ہے، مگر اس کے باوجود پہلی چیز زیادہ قابل احترام ہے۔ بس انسان کہے یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے بیان کر دی۔ قرآن پاک میں آیا ہے سورہ آل عمران میں، اللہ فرماتے ہیں جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے نا، اس میں کچھ آیات تو ایسی ہیں لوگوں جو بالکل واضح ہیں، اسے پڑھا دیجیے، اس کے ترجمے کو پڑھیے اور کسی استاد سے پڑھیے، پتہ چلے اللہ نے اس کتاب میں کیا کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرام بررہ، جو شخص اس کو پڑھ لے گا، اس کو جان لے گا قرآن میں کیا ہے، اللہ عزت والے فرشتوں کے ساتھ قیامت میں مستعشر کر دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی کتاب کو سمجھنے لگے وہ ایسے ہی اچھا ہو جاتا ہے جیسے عام لوگوں میں اور اس میں اتنا فرق پڑ جاتا ہے جتنا مجھ میں اور تم میں فرق ہے، جس طرح میری فضیلت تمہارے کسی معمولی آدمی پر ہے، فرمایا اتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ آیات ایسی ہیں لوگوں سے بالکل واضح ہیں اور کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، بس ان آیات جو اللہ نے بیان کر دیا ہم انہیں مانتے ہیں، اور جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھا پن ہے وہ کہتے ہیں کہ ان آیات کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یعنی اس کے ذریعے ابتغاء الفتنہ، وہ لوگوں میں فساد ڈالنا چاہتے ہیں، لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ہے کوئی آدمی سوال کرتا ہے اپنی تسلی سمجھنے کی خاطر، کوئی حرج نہیں، ایک یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے دوسرے کو کسی طرح الجھائے ان مسائل میں، اللہ نے اس کو منع کیا ہے۔ اس لیے خدا کی صفات جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بیان کی ہیں ان سب کو ماننا ضروری ہے۔ اور بس اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں دو باتیں اور آپ سے عرض کریں۔ ایک چھوٹی سی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی اور مخلوق کی صفات میں فرق کیا ہے۔ آپ دیکھیے نا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں سمیع و بصیر ہوں، بندے کے متعلق بھی فرمایا ہے کہ یہ دیکھتا ہے، بندہ انسان دیکھتا ہے جانتا ہے۔ اللہ کی اور مخلوق کی صفات میں پہلا فرق تو یہ ہے کہ مخلوق میں صفات ڈالی جاتی ہیں، اللہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں، جب تک نہ آئے تب تک نہیں ہے۔ بینائی نہ دیتا اللہ تعالیٰ تو نابینا تھا، مگر اللہ کی صفات میں ایسے نہیں ہیں، حق تعالیٰ شانہ کی صفات اس کی مناسب شان۔ اور دوسری چیز یہ کہ مخلوق کی صفات عارضی ہیں اور اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اس کو مانا جانا ضروری ہے۔ اس کا بعد فرشتوں اور کتابوں پہ ایمان اور تقدیر پہ، ان چیزوں پہ انشاءاللہ کل بات کریں۔ کل ظہر کے بعد آخرت کا انہوں نے رکھا ہے، تو انشاءاللہ جو آخرت کی بحث ہے کہ آخرت میں کن کن چیزوں پہ ایمان ہونا چاہیے وہ ظہر کے بعد ہی بات کریں۔ أَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ